بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنے سبق میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 8 اور آیات نمبر 59 تا 64 پڑھنی ہے۔ آج ہم نے اس رکوع میں آیات کا ترجمہ دیکھنا ہے، الفاظ معنی دیکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے مشقی سوالات بھی دیکھنے ہیں، اور ریڈنگ میں سے جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ ان آیات میں جو بنیادی باتیں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے صلح کا اصول بیان کیا گیا ہے، وہ ہم اس میں پڑھیں گے، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کیا تھی اس حوالے سے ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہے، اس بارے میں ہم آیت دیکھیں گے۔ تو اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے الفاظ معنی: الکلمات والتراکیب، اعدوا تیار کرو، لا یوجزون وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے، یوفا پورا کیا جائے گا، جانہو وہ مائل ہوئے، للسلمی صلح کے لیے، ایدا اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ۔ تو یہ ہے بچوں ہمارے الفاظ معنی۔ اب ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر لوگ ہرگز گمان نہ کریں، سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اپنی چالوں سے ہم کو۔ تو اس کا بامحاورہ کیا بنے گا؟ اور کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اپنی سازشوں سے، اپنی چالوں سے بھاگ نکلے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اگلی آیات کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے سلسلے میں حکم دیا کہ اے مسلمانوں کو فارس کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو باندھ رکھو۔ یعنی یہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن اب جو ہے یعنی جدید اسلحہ سجا سکتے ہو، سجا کے رکھو، یعنی کہ ان آیات میں دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے اور جنگوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر دور کے لحاظ سے جتنی افرادی قوت، جنگی وسائل، اسباب اور جنگی سامان جو ہے تیار کرو، اور ان کو جمع کر کے اس کی خوب تشہیر بھی کرو، یعنی دکھاؤ دشمنوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے معلوم اور نامعلوم جو ہیں دشمن، جن کو تم جانتے اور جن کو نہیں جانتے، تم سے مرعوب رہیں، یعنی تمہارا جو ہے دشمنوں کے دلوں پر تمہارا رعب قائم رہے، اور وہ تمہارے ساتھ جنگ کا سوچیں بھی نہ، اور اس تیاری پر تمہارا جو بھی مال خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اس دور کے لحاظ سے بھی جس طرح کی جنگی تیاری تھی وہ تیار رکھو، اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں بھی جو جنگی ہتھیار ہیں، مثلا میزائل، ٹینک، بم اور جنگی جہاز، اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ، تو اس کی تیاری ضروری ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، تاکہ دشمنوں کے دلوں پر رعب قائم رہے، یعنی ڈر رہے کہ کہیں وہ جنگ کا بھی نہ سوچیں۔ تو اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لَهُمْ واسطے ان کے، مَسْتَطَعْتُمْ جہاں تک ہو سکے، مِنْ قُوَّةٍ زور سے، قوت سے، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، تُرْہِبُونَ ہیبت بیٹھی رہے گی، یا تم ڈراؤ گے، بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمن، وَعَدُوَّكُمْ اور تمہارے دشمنوں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور ان کے سوا اور لوگوں پر، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اور اللہ جانتا ہے،
تو اس کا با محاورہ دیکھیں، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، یعنی ڈر رہے گا ان کے دلوں پر۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یوفا پورا کر دیا جائے گا، الیکم تم کو اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں صلح کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے کافر لوگ جو ہیں صلح کے متقاضی ہوں، خواہش مند ہوں اور آپ بھی ہوں تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے، دشمن کے دھوکے سے آپ کو محفوظ رکھے گا کہ اللہ آپ کو کافی ہے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن جَانَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کچھ شخص نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس کا با محاورہ آپ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی صلح کی طرف جھکیں، تو تم بھی اس کی طرف جھکو، مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے یعنی ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے، اور دوسرا مومنین کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ پیدا ہونا، یعنی کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج نہ صرف وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، یعنی آپس میں بھائی بن گئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانثار ہوتے ہوئے دشمن کے لیے موت کا پیغام ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ یہ جذبات تو دنیا بھر کے خزانے لٹا کر بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہا گیا کہ اے مسلمانوں، تم سارے زمین کے خزانے بھی یعنی دلوں کو ملانے کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے یعنی خرچ کر دیتے تو ان کے دل آپس میں نہ ملا پاتے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کر دیا کیونکہ اللہ ہر اچھی تدبیر کرنے پر قادر ہے۔ تو اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ تم کو فریب دیں، دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، یعنی کہ اللہ کیا ہے، کافی ہوگا تمہارے لیے۔ هُوَ الَّذِي، وہ وہی ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے تم کو اپنی مدد سے تقویت بخشی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی جمعیت سے تمہیں تقویت بخشی۔ تو اس کا محاورہ دیکھیں کہ اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، یعنی افرادی قوت سے۔ وَأَلَّفَ، اور الفت پیدا کر دی، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ، اگرچہ وہ خرچ کرتے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، مَا أَلَّفْتَ، نہیں الفت ڈال سکتے، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، الفت ڈال دی، بَيْنَهُمْ، ان میں، إِنَّهُ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس کا با محاورہ دیکھیں، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
اور آخری آیت ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، من المومنین مومنون میں سے۔ تو اس کا محاورہ دیکھیں، اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں، پیروی کرتے ہیں، کافی ہے، یعنی دونوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع آج مکمل ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشقی سوالات کون سے ہیں۔ اس رکوع کا ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 1، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جواب، ان آیات میں دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے اور جنگوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر دور کے لحاظ سے جتنی افرادی قوت، جنگی وسائل، اسباب اور فنون حرب ہوں، یعنی جنگی سامان ہو، تیار کرو اور ان کو جمع کر کے اس کی خوب تشہیر بھی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے معلوم اور نامعلوم دشمن تم سے مرعوب رہیں اور تمہارے ساتھ جنگ کا سوچیں بھی نہ، اور اس تیاری پر تمہارا جو بھی مال خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا مشق میں سے سوال۔ اب ہم اس کی ریڈنگ میں سے بھی ایک سوال دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ریڈنگ میں سے سوال، کفار کی صلح کی خواہش پر مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ جواب، کفار کی صلح کی خواہش پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کافر لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے نرمی دکھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر خوب بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ تو یہ تھا ہماری مشقی سوالات اور ریڈنگ میں سے مختصر سوالات۔ تو بچوں آج ہمارا جو ہے لیکچر وہ مکمل ہوا، اس میں ہم نے پورا رکوع پڑھا ہے اور اس میں سے مشقی سوالات بھی دیکھے ہیں، ریڈنگ میں سے بھی الفاظ معنی بھی دیکھے ہیں اور آیات کا ترجمہ اور مفہوم بھی دیکھا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور خوب محنت کرنی ہے اور اگلے ٹیسٹ کے لیے اس کو تیار رکھیں آپ۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔